بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حاضرین مجلس، آج بروز جمعہ 5 شوال 1443 بمطابق 6 مئی 2022 ہم دوسرا دورہ تفسیر تخصص فی التفسیر شروع کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 15 مئی بروز اتوار 10 بجے بمطابق 14 شوال 1443 انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری میرے والد محترم کا یہ معمول تھا کہ سال بھر وہ 2 دورہائے تفسیر پڑھاتے تھے۔ پہلا دورہ تفسیر 10 شوال سے لے کر 27 رمضان تک ہوتی تھی۔ اس میں عوام، طلباء، علماء، مختلف طبقۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ شرکت فرماتے تھے، اور دوسرا دورہ تفسیر شوال میں پڑھاتے تھے، جس کو مختصر دورہ تفسیر، چھوٹا دورہ تفسیر کے نام سے ہم سنتے تھے، اور سال بھر حضرت شیخ القرآن پر ہر روز آدھا گھنٹہ تقریباً درس قرآن دیتے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بھی یہ معمول اپنا بنایا ہے۔ ابھی بڑا دورہ تفسیر جو شعبان اور رمضان میں تھا وہ ہو چکا، اور اب انشاءاللہ دوسرا دورہ تفسیر ہم پڑھائیں گے۔ امید ہے پروردگار عالم کا نصرت ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن صرف اس زمانے میں دونوں دورہ تفسیر پشتوں میں ہوتے تھے، کیونکہ اس میں افغانستان سے، صوبہ بلوچستان سے، KPK سے اور پٹھان بیلٹ سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے وہ شرکت کرتے تھے۔ پنجاب والوں کا رجحان زیادہ نہ تھا اس طرف۔ اب چونکہ پنجاب کے رفقا کا مطالبہ ہے، تو اسی وجہ سے ہم یہ دوسرا دورہ تفسیر پشتو میں نہیں بلکہ اردو میں کبھی کبھار پڑھاتے ہیں جب ان کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اس سال انشاءاللہ یہ چھوٹا دورہ تفسیر جو تخصص فی تفسیر ہے یہ ہم اردو میں پڑھائیں گے، تاکہ عام لوگوں کے لیے بھی اس میں فائدہ ہو، جو اردو بولنے والے ہوں، اردو سمجھنے والے ہوں۔ پروردگار عالم کے دربار میں دعا گو ہوں
کہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں صحیح انداز میں دورہ تفسیر پڑھاؤں۔ اس دورہ تفسیر میں ہم قرآن کریم کے تدبر کی اصول بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر درس قرآن کا طریقہ کہ ہر صورت میں 5 باتوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہ آخر میں ہم 2-3 دن پڑھاتے ہیں۔ قرآن فہمی کے لیے جو اصول ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج سے ہی شروع کرنے والے ہیں، لیکن پہلے قرآن کریم کا اہتمام اور علم قرآن کا اہتمام اس کے متعلق چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس نے علوم قرآن پہ علوم دنیاوی کو فوقیت دی فقط صغر عظیمہ وعظم صغیرہ، تو اس نے بڑے کام کو چھوٹا بنا دیا اور چھوٹے کام کو بڑا بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علوم قرآن کو سمجھنا یہ دنیاوی علوم کو سمجھنے سے فوقیت رکھتے ہیں اور یہ بہترین عمل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیر صیغہ اس میں تفضیل کے ساتھ لایا، آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کریم کو سیکھا اور قرآن کریم کو سکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فتنوں کا تذکرہ کیا، ستکون فتناً، کہ ان قریب بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ تو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان فتنوں سے بچاؤ اور ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، ان سے بچنے کا طریقہ اللہ کا کتاب ہے، اور پھر اللہ کی کتاب کی فوقیت، اللہ کی کتاب کی حیثیت، اللہ کی کتاب کے کمالات شروع کی کہ یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، اللہ کی کتاب میں یہ ہے، یہ وہ لمبا روایت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے بہت سارے اسماء ہیں جن پہ مفسرین نے کام کیا ہے۔ شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ نے العرفان فی اصول القرآن میں تقریباً 63 نام ذکر کیے ہیں قرآن کے، اور ہر نام قرآن کریم کا اس کا معنی اور اس کے لم کو سمجھنا، اس کے حکمت کو سمجھنا، یہ اس میں ایک کمال ہے جب کوئی اس پہ سوچے۔ مثلا قرآن کا نام ہے القرآن، وہ کتاب جو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن جتنا تلاوت اور قرآن جتنا پڑھنا یہ کسی اور کتاب کا نہیں۔ قرآن کا نام ہے الفرقان۔ الفرقان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ توڑا توڑا نازل ہوا تاکہ لوگ اس کو سمجھے، اور دوسرا یہ
کہ قرآن کریم یہ تمیز کرنے والا ہے، جدائی کرنے والا ہے حق اور باطل کا. جو قرآن کو سمجھے وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے. اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بات حق ہے اور یہ بات باطل ہے، یہ کام حق ہے اور یہ کام باطل ہے. اسی طرح قرآن کا نام ہے ہدن، کیونکہ اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے، اور خاص لوگوں کے لیے، متقین کے لیے اس میں مضبوطی ہے، استقامت ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پہ کر لیں گے. کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. تو ایک جگہ فرمایا ہدی للناس، مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ بیان ہے اور ہدایت کا راستہ ہے. اور دوسری جگہ فرمایا ہدی للمتقین، ادھر ہدایت بمعنی مضبوطی، استقامت. متقین کے لیے یہ مضبوطی ہے، جب موحد ہو قرآن پڑھے پھر وہ مضبوط بن جاتا ہے، دیوار بن جاتا ہے مضبوط. اسی طرح قرآن کریم کا نام ہے شفا، شفاء و رحمہ. تو یہ شفا ہے ان امراض کے لیے جو لوگوں کی سینے میں ہے، شرک، بدعات، رسومات باطلہ، اس کا شفا ہے اور اس کے لیے علاج ہے. تو قرآن کریم کے اسماء بہت زیادہ ہیں، اور سارے اسماء دلالت کرتے ہیں صفات پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم بہت سارے صفات کا حامل ہے. جیسا کہ ایک انسان ہو، کچھ لوگ اس کو مولانا صاحب کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو حافظ صاحب کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو مفتی صاحب کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے پورا علم حاصل کیا ہے تو مولانا کہا جاتا ہے. اس انسان نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے تو حافظ صاحب کہتے ہیں لوگ. اس نے تجوید اور قرات کی ہے تو لوگ اس کو قاری صاحب کہتے ہیں. افتاء کا کورس کیا ہے، لوگوں کو فتوی دیتا ہے تو مفتی صاحب کہتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم بہت سارے صفات کا حامل کتاب ہے. تو قرآن کریم کے بہت سارے صفات ہیں. دوسری بات یہ کہ حکمت نزول قرآن سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل فرمایا، اس کے نزول کی حکمت کیا ہے. تو نزول کی حکمت قرآن کریم نے خود ذکر کیا. سورہ ابراہیم کے ابتدائی آیات میں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 آپ نکالیے. الف لام را کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. کتاب انزلناہ الیکا، کتاب میں تنوین ہے للتعظیم، یعنی ہذا کتاب، کتاب انزلناہ الیکا، یہ عظیم شان کتاب ہم نے آپ کو نازل کیا.
ہمارے طرف سے کتاب نازل ہوا، کس لیے اس کا حکمت کیا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس لیے کہ لوگوں کو ظلمات سے، انڈر ٹوب اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، بدعات کے اندھیروں سے، رسومات باطلہ کے اندھیروں سے نکالے نور کی طرف۔ تو حکمت نزول قرآن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالے نور کے طرف، روشنی کے طرف۔ اسی طرح سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا، سورہ کہف آیت نمبر 1-2، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ قرآن کریم کو اللہ نے اپنے بندے پہ نازل کیا، عبدہ، انزل علی عبدہ، پیغمبر عبد ہے، بندہ ہے، محتاج ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنے بندے پہ اس لیے نازل کیا، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ قرآن کریم کے نزول کے 2 حکمت ذکر کیے۔ پہلا یہ کہ ڈرائے ان لوگوں کو جو بدعمل ہو، جو اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے اعمال نہیں کرتے، اور دوسرا اس لیے کہ بشارت دے مومنوں کو۔ تو قرآن کریم کی نزول کا حکمت تنذیر اور تبشیر، جو لوگ وہ اعمال کرتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے نہ ہو، اس کے لیے انذار، اور جو وہ اعمال کرتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، ان کے لیے تبشیر اور بشارت۔ تو حکمت نزول قرآن، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ لوگوں کو شرک کے گٹھاٹوپ اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف، اور لوگوں کو بشارت دے اور انذار دے، ڈرائے لوگوں کو ان اعمال سے جو غلط اعمال ہو، اور بشارت دے ان لوگوں کو جو اللہ کے رضا اور اللہ کی خوشنودی کے اعمال کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کو اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ اس میں تدبر اور سوچ کرے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کے آیات میں سوچے، تدبر کرے۔ تو قرآن کریم کی حکمت نزول کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس لیے نازل فرمایا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے۔ صرف تلاوت کا تو ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کو دیکھنے میں بھی ثواب ہے، لیکن حکمت قرآن کریم کی نزول کی ہے کہ آپ
اس کو لوگوں تک پہنچائے اور ان کو اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف. ان کو بشارت دے جو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے اعمال کر رہے ہیں، اور انذار دے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اعمال نہیں کرتے، شرکیات اور بدعات میں مبتلا ہیں، ان کے لیے انذار. اب قرآن کریم کے مخاطبین کون ہیں؟ وہ انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے. آج تو صرف افتتاح کرنا تھا، چونکہ آج جمعے کا دن ہے. کچھ علماء کرام اپنے اپنے جگہوں پہ جمعے کی خطابت اور جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، اسی وجہ سے آج وہ نہ پہنچ سکے. اور بہت سارے ساتھیوں نے اطلاع دی ہے کہ انشاءاللہ ہم جمعہ کے نماز کے بعد اپنے اپنے جگہوں سے نکل کے پنجپیر کی طرف آئیں گے. تو کل سے انشاءاللہ ہمارا درس صحیح طریقے سے شروع ہوگا. آج صرف افتتاح کرنا تھا. ہماری دعا ہے کہ جو علماء کرام، طلباء اعزام اور عوام ساتھی اس درس میں شریک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سینوں کو علوم قرآن سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ان سب سے اپنی کتاب کی خدمت لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو قبول فرمائے. کل سے انشاءاللہ 9 بجے ہم درس قرآن شروع کریں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم درس کو طول دیں گے. یہ تقریباً 9 دن ہمارا درس قرآن ہوگا، اور پھر انشاءاللہ 15 مئی کو بروز اتوار تقریباً 9:30 بجے ٹھیک ٹائم پہ انشاءاللہ اختتام ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ہمارے اس درس میں بذات خود شریک ہیں یا نیٹ پہ درس قرآن سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے عمل قبول فرمائے. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو آخر تک صحیح طریقے سے پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن کریم کے درس کا صحیح حق ادا کروں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان سے ضد اور عناد کی باتیں نکل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ضد اور عناد سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی صحیح طریقے سے خدمت کریں. اللہ دې زموږ د ټولو د خپل رضا کارونه سرګند کی. الله زموږ اعمال سرګند کی چې زموږ رب په زموږ رضا شي. الله دې دا قرآن کریم زموږ ذریعہ د نجات وګرځي. چا چې مونږ ته قرآن کریم ښودلی، چا مونږ سره محنت کړی دی، الله دې د هغوی قبرونه منور کړي. څومره مشران کشران نارینه زنانه وفات شوي دي، الله دې د ټولو قبرونه منور کړي. څوک بیماران دي، الله دې بیمارانو له شفای کامله ورکړي. څوک په جیلونو کې پراته دي، الله دې په خوشحالو باندې خپلو کورونو ته راولي. او الله دې موږ له توفیق راکړي چې زه په صحیح طریقه باندې قرآن کریم وښیم، او الله دې تاسو له توفیق او طاقت درکړي چې تاسو په صحیح طریقه باندې قرآن کریم زده کړئ. الله دا زموږ د ژوند لایحه عمل وګرځوي. الله زموږ د آخرت د نجات ذریعه وګرځوي. او الله دې تر مرګه پورې د قرآن کریم دا خدمت زموږ نصیب کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک. کہ مازوتن نماز نه بعد بیا به انشاءاللہ مولانا احمد جمشید ایدی دورہ کی شریک دی، هغه به بیا تکرار هم کوي د سبق. کوم ملګري چې هغې له راتلل غواړي مازوتن لمونځ پسې به بیا هغوی دلته تکرار کوي د سبا نه انشاءاللہ.